हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कि मौलाना इलियास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तबलीगी जमात क्यों बनाई। हाँ जी, भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब तबलीगी जमात पे, एक मेरे भाई हैं वो बहुत दिनों से वीडियो के लिए मुझसे बोल रहे थे कि आप तबलीगी जमात पे वीडियो बनाइए। तो भाई मुझे भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपकी रिक्वेस्ट भी मैंने पूरी की है कि चलिए जानते हैं कि तबलीगी जमात क्यों बनाई थी मौलाना इलियास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। मुफ्ती तारिक मसूद साहब बयां कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो तबलीगी जमात के बानियों में से थे, इनके दिल में बड़ी फ़िक्र थी कि जब अंग्रेज़ ने बर्रे सग़ीर पर कब्ज़ा कर लिया तो बहुत देहातों में इर्तिदाद फैल गया, मुर्तद होना शुरू हो गए लोग। ये बहुत फ़िक्र में रहते थे कि ये मुसलमानों को हो क्या रहा है। कलमे का लफ्ज़ पढ़ना नहीं जानते थे, यानी इतनी जहालत फैल रही थी। मदारिस ख़त्म कर दिए थे अंग्रेज़ ने, सारे तबाह बर्बाद कर दिया था मदरसों को। तो ये बहुत फिक्र, ये रातों को उठ के परेशान, नींद उड़ जाती थी इनकी कि भाई क्या करूं मैं। तो बहुत कभी इनका ख्याल आता कि मैं भी मदरसा बनाऊं। तो फिर ये सोचते कि मदरसे में तो महदूद लोग आते हैं ना, महदूद बच्चे होते हैं, महदूद लोग होते हैं। ये इतनी बड़ी कौम जो इतने लाखों लोग हैं हिंदुस्तान के, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था, इनके ईमान को कैसे बचाया जाए। ना पैसे हैं, ना वसाइल हैं। हुकूमत बरतानिया की है, वो तो इस्लाम को नहीं पसंद करता था। तो इतना दर्द था इनके दिल में। इनकी सवाने में लिखा है कि रातों को नींदें उड़ जाया करती थी इनकी। इनके अहले खाना बताते हैं चहलकदमी कर रहे होते थे रात को। तो पूछते क्या कह रहे हैं, ये हमारे ये नहीं मुसलमानों का होगा क्या, ये तो सब इस्लाम से दूर हो जाएंगे, इसको कैसे रोका जाए। तो अल्लाह ने इनके जहन में ये तरकीब डाली कि भाई कोई अलग से मदरसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट बनाने की। ये रिवायती तरीक़े हैं जो सदियों से आ रहे हैं, चलते रहेंगे। अवाम में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहिए। और इनके जहन में ये बात आई कि जिस चीज़ पे इंसान का जान, माल और वक्त लगता है, इंसान के दिल सदियों से आ रहे हैं, चलते रहेंगे। अवाम में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहिए। और इनके जहन में ये बात आई कि जिस चीज़ पे इंसान का जान, माल और वक्त लगता है, इंसान के दिल में उसी की कदर आती है। सहाबा कराम की जान भी लगी, माल भी लगा और वक्त भी लगा। तो इनका जान और माल और वक्त लगाओ। और जिहादी तहरीकें भी नाकाम हो चुकी थी, बहुत से उलमा अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए। ये जितने देवबंद के उलमा है ना, इनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद में हिस्सा न लिया हो। ये अंग्रेजों, मैंने परसों एक किताब पढ़ी, द लास्ट मुगल, ये इंग्लिश में किताब है, एक गोरे की, पूरी किताब नहीं, उसका कुछ हिस्सा पढ़ा। द लास्ट मुगल, ये किताब आप लोग ज़रूर पढ़ें। उस अंग्रेज़ ने मुगलों की तारीख पर ऐसी शानदार और ऑथेंटिक किताब लिखी है कि हटो बच्चों कर दिया उसने। वाओ। क्योंकि उसने जब कोई वाक़यात बयान किए ना मुगल हुकूमत के ख़ात्मे के, तो उस वाक़यात में उसने उस ज़माने के अखबारों के टुकड़े भी पेश किए हैं, उनकी तस्वीरें ले लेके। यानी कितनी एक मुस्तनद किताब लिखी ना उसने उस किताब में एक बात लिखी है, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है उसका अपने मोबाइल में, कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। कि अंग्रेज़ जब बर्रे सग़ीर में आया तो जो मुसलमान हुक्मरान थे ना, जो मुग़ल बादशाहों के जो शहज़ादे और शुआरा, ये लोग पूरी रात मुशायरा करते, और जब फजर की आज़ान होती तो ये सोने के लिए जा रहे होते थे। इस रात भर क्या चल रहा होता था इनका, ये फ्यूचर की प्लानिंग हो रही थी इनकी। रात भर शेर व शायरी के प्रोग्राम चलते, मिर्ज़ा गालिब भी तशरीफ़ फरमा होते, उसमें सारी रात शायरी चलती। और हुक्मरान सुबह सोने के लिए कहाँ जा रहे होते, फिर शहजादे और ये जितने बड़े लोग हैं ना, ये सब सोने के लिए जा रहे होते थे। और अंग्रेज़ सुबह 4 बजे अजान से पहले उठ के एक्सरसाइज कर रहा होता था। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। अब आप मुझे बताओ, एक कौम सारी रात शायरी सुनती हो, या पबजी खेलती हो, या ड्रामे देखती हो। अब ड्रामे आ गए, पबजी आ गए, अब शायरी ख़त्म हो गई। शायरी में तो फिर भी फ़ायदा था, कम से कम उर्दू अदब में तो महारत होती ना। पबजी में तो वो भी फ़ायदा नहीं है, वो भी नहीं है। तो एक कौम जो रात 4-4, 5-5, 6-6 बजे सो रही हो, और दूसरी कौम जो
4 بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ؟ جو رات بھر شاعری سن کے ڈرامے دیکھ کے فلمیں دیکھ کے پب جی کھیل کے سونے والی قوم ہے, یا وہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز شروع انگریز یہ کر رہا تھا. اور خدا کا قانون ہے جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں, بغیر محنت کے نہیں ملتا. اگر بغیر محنت کے ملتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آگے لڑتے, اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناؤ, یہ تھوڑی کہتے. آج ہمارے ہاں دیندار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے سارا پروٹوکول حاصل کر لیں. تو صرف نیک بننا کافی نہیں ہے بلکہ نیک بننے کا حصہ ہے. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں. تو وہ انگریز نے کتاب لکھی ہے, ابھی بھی وہ زندہ ہے گورا, اور بہت اوتھینٹک کتاب ہے ہسٹری پہ. انگریز بعض کام بڑے خاندانی کرتے, چھوڑو بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں کوئی فیصلہ کر لینا کہ میں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ ریسرچ کا حق ادا کرتا ہے. اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے ان کی تصویریں بھی ڈالی ہیں. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صبح 4 بجے یا 5 بجے جب فجر کی اذانیں ہوتی تھیں تو مغل بادشاہوں کے مشاعرے ختم ہوتے تھے, یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے, اور انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا. تو ظاہر ہے پھر حکومت کس کے پاس آنی تھی؟ انہی کے پاس آنی تھی جو اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے مستقبل کے لیے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا, اس میں اس انگریز نے علماء دیوبند کے ایک کے نام بیان کیے ہیں. وہ گورا لکھ رہا ہے کہ یہ وہابی تھے اور یہ لڑے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بہت سارے الٹے سیدھے الزامات علماء دیوبند پہ لگائے جاتے ہیں. تو انگریز کے خلاف اگر کوئی میدان میں حقیقی معنوں میں آ کے کھڑا ہوا ہے نا, تو کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ وہی جن کو صوفی کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ بس چٹائیوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے تھے. یہ چٹائیوں پہ بھی بیٹھتے تھے اور میدان جنگ میں گھوڑوں پہ بھی بیٹھتے تھے. تو جب وہ جہادی تحریکیں ناکام ہو, کیونکہ مسلمانوں نے حقیقی معنوں میں ساتھ نہیں دیا. انگریز اتنا ذہن بنا چکا تھا کہ بغاوتیں ہو رہی تھیں, اپنے ہی لوگ بغاوت کر لیتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, یہ سب اپنوں کی بغاوتوں سے ہوئے ہیں. مل جاتے تھے, پیسوں میں بک جاتے تھے مسلمان. تو اللہ کے فیصلے تو اجتماعی سطح پہ ہوتے ہیں نا, قوم صحیح ہوگی تو فیصلے ہوں گے, 2-4 افراد کے صحیح ہونے سے تھوڑی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھ لیا نا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے, ناکام, تو اب ایک حل تو یہ کہ مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دو. کہا ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا. اتنا درد تھا, اتنی فکر تھی, راتوں کو اٹھ کے نیند خراب ہو جاتی تھی. اور ہماری نیند خراب ہوتی ہے, کوئی پیسے نہیں واپس کر رہا, کوئی مسئلہ ہے وہاں, کوئی جو ہے نا, ان کی نیندیں خراب کیوں ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ بر صغیر کے مسلمان تو سارے کافر ہو جائیں گے, یہ تو اسلام سے دور ہو جائیں گے. تو دینی مدارس کافی نہیں ہے اس فتنے کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہا, جا کے منتیں کی, دیہاتیوں کی, پاؤں پکڑے کہ بھائی کچھ وقت ماحول تبدیل کرو, اللہ کی راہ میں نکلو, کلمہ سیکھ لو, کچھ موٹی موٹی ایمان کی باتیں سیکھ لو. اور اس کا ایسی اللہ نے, چونکہ اخلاص بہت تھا, ایسی برکت دی ہے کہ توقعات سے زیادہ اللہ نے اس کام کو مقبولیت ادا کی. پھر وہ پیش گوئی کیا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا ہماری جماعتیں امریکہ جا رہی ہوں گی. لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, امریکہ جائیں گی جماعتیں, جاپان جائیں گی جماعتیں, پوری دنیا میں ایک تہلکہ. اس وقت اگر تبلیغی اجتماع ایک ہی جگہ ہو جائے نا سب کا, ابھی تو مختلف ٹکڑوں میں ہے نا, تو حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ. حالانکہ نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, نہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, نہ کوئی ایئر کنڈیشن روم ہے, مٹی میں دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ دریاں بھی اپنے گھر سے لے کر آ رہے ہیں. کمال ہو گیا بھائی. ابھی میں اجتماع میں گیا تھا نا, کراچی اجتماع میں 2-4 بزرگ حضرات سے ملاقات, زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ کیا, تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. ہم لوگ کے الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں. تو مجھے اگر کہیں موقع ملے کسی بزرگ کی زیارت کا, میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, نہ کوئی بہت بڑا فنڈر ہوں, نہ میں دعویٰ کرتا ہوں میں بہت بزرگوں کی عقیدت ہے, ٹوٹے پھوٹے جو بھی اللہ کبھی توفیق دے دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ زیارت بولو نا کر لی جائے, کہ شاید قیامت کے دن کام آ جائے. تھوڑی بہت کوشش کر لیتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی اس عقیدت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا بنا دے. تو میں گیا وہاں
کچھ تبلیغ کے اکابر تھے, ملاقات کا موقع مل گیا. میں جب ادھر گیا نا تو وہاں ایک دو بزرگوں سے زیارت ہوئی, تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے, میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے, وہ لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے, کچھ وقت لگاؤ, اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے, سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی فیس نہیں, ٹھیک ہے نا, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, کوئی پروفٹ نہیں ہے, سب فی سبیل اللہ, ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے, انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا, ہم بھی بننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ, ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے. پھر پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیگ پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں, یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں, اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیگ پہ بٹھایا, میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا, میں کھا لوں گا. یہ دیگ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا, مفتی صاحب کا بزنس ہے, کس کا, دیگوں کا. عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں, بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے, یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے, ہم تو نہیں بیٹھ سکتے, لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے. دیکھو ایک کوئی دیگ کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا, لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو, اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کا آرڈر تو کر دوں گا, لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں, اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر, جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے, دیگ کا آرڈر کر دیا, بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, اور ایک نہیں ہے, لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں, ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے, درجنوں فیکٹری ہیں, ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے, خاک میں ملایا ہوا ہے. غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں, جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا, کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے, بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے, کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے, اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے, تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں, ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے, تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو, کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں, لیکن اندر سے اللہ کیا ہو, ناراض ہو, اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی, حقیقی مفتی, ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے, ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں, مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. اور مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو. میں نے, اور وہ مفتی بھی ہیں, میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا, مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا, تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے, یہ نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے, استدراج بولو نہیں ہے, یہ ڈھیل نہیں ہے, آپ تسلی رکھیں. کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے. کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ صحیح بات, بالکل. کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر, ڈر نہیں ہوتا, وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو, یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے, کام کی مقبولیت ہے. بالکل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ بالکل مطمئن ہو گئے نا
آپ کو ترقی مل رہی ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے, عزت بھی مل رہی ہے, شہرت بھی مل رہی ہے, اور حرکتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں, تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے فوکس کرنا ہے حرکتوں کو, اس کے بعد حرکتیں بھی ٹھیک ہیں آپ کی, فٹ فاٹ, گناہ سے بھی بچنے کی توفیق مل رہی ہے, پھر نعمتیں مل رہی ہیں, دنیا کی نعمتیں, تو اللہ کا شکر ادا کرو, مگر تھوڑا سا خوف رکھو کہ کہیں ڈھیل نہ ہو. امید ہے کہ ڈھیل نہیں ہوگی, یہ اللہ کی نعمت ہی ہوگی, لیکن آپ نے پھر بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ڈھیل نہ ہو, کیونکہ اللہ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ کو دعویٰ کرنے والے لوگ پسند. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور شیخیاں بھگارنے والا پسند نہیں ہے. شیخیاں بھگارنا کسے کہتے ہیں؟ اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اب تو الحمدللہ سب کام سیٹ ہو رہے ہیں, اور اللہ دیکھا میں نے وہ تہجد پڑھی تھی, اس کا کیسا زبردست. تو لیبل شکر کا ہوتا ہے, اگر واقعی دل سے شکر ادا کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن لیبل شکر کا ہوتا ہے حقیقت میں شو بازی. حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ شو بازی, کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یوں بھی ہے. تو اللہ کو جو شیخیاں بھگارنے والے ہو گئے نا, میں یوں ہوں, آج بہت سے لوگ اس طرح بات, میں یوں ہوں, یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا, بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں, اور بالکل صحیح فرمایا تھا. لیکن اللہ کو آپ کا یہ جواب پسند, انداز پسند نہیں آیا, کہ بے شک آپ ہیں لیکن فوراً یہ نہ بول دیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. یہ الفاظ ورڈنگ, آج الفاظ کی کوئی وہی نہیں ہے نا, کوئی بھی کچھ بھی منہ سے نکال دو, تو یہ میں یوں میں اس طرح کا, یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اللہ نے مجھے علم دیا ہے, ایسے الفاظ. تو اللہ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دی کہ کچھ باتیں ہم نے ان کو بتائی ہیں جو آپ کو نہیں بتائیں, تو ساری چیزیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہیں. تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنا, تکبر کرنا, میں یوں ہوں, میں اتنا بڑا فنٹر, یہ جو فنٹر گیری ہے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو استدراج کا مطلب جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرو, ساتھ میں تھوڑا سا خوف بھی رکھو کہ یار سارے کام ہی ٹھیک ہو رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی فالٹ ہو اور اللہ اس کا انتقام لے رہا ہو مجھ سے. تو یہ ڈر کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے. ایک, عمل میں اور محاسبے کا موقع ملے گا, کہ غور کرے گا واقعی میں ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور اس ٹھیک سمجھنے میں غلطی پر ہوں. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی فالٹ ہو جو میرے سامنے نہ, اس فالٹ کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہوں. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یار میرے اندر کوئی فالٹ ہوگا جو ٹینشنیں آ رہی ہیں. بھائی خوشیاں آ رہی ہیں تو بعض دفعہ ٹینشنوں کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں, سوری برائیوں کی فالٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سمجھو گے کہ یہ ڈھیل ہے تو آپ کے کو اپنی برائیوں کے احتساب کا موقع ملے گا. دوسری بات یہ کہ آپ چوڑے نہیں ہوگے, تھوڑا سا ڈر رہے گا نا, تو جس کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے وہ چوڑے میں بولو نا یار نہیں آتا. دیکھو ایک سونے کی گھڑی پہن کے کوئی گھوم رہا ہے, اگر اسے خطرہ نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں چھینے گا, کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا, تو ایسے گھما کے دکھائے گا اور چوڑے میں آ جائے گا. وہ غریبوں کو اور زیادہ دکھائے گا, نیچا دکھائے گا ان کو کہ تم کیا پہنا ہوا ہے تم نے یار, یہ کوئی پہننے کی چیز ہے. لیکن اگر اسے ڈر ہے کہ بھائی گلی محلے میں ڈاکو چور بھی گھوم رہے ہیں جو چھین سکتے ہیں, اس خوف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہنے گا لیکن آستین کیا کرے گا, اوپر رکھے گا. کبھی کبھار تھوڑی سی شو بھی مارے گا, پھر ڈرے گا بھی یار یہ شو کہیں مہنگی نہ پڑ جائے. تو جس عمل سے خوف بالکل نکل جاتا ہے اس عمل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر اور اترانے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس لیے جب بھی دیکھو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تو استدراج اور یہ ڈھیل کیا ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ یار عیاشی کرو, کیا اللہ کی نعمت اور کیا عذاب, یہ سب چیزیں یہ تو پرانے قصے ہیں. لیکن جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں نا وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. الایمان بین الخوف والرجاء, کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان میں. تو جو بھی نعمتیں ملے تھوڑا سا ڈرتے بھی رہا کرو اس سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سچ میں گائز بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا اور کافی کچھ انفارمیشن ہمیں ملی تبلیغی جماعت کے بارے میں. ہمیں پتہ چلا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, گائز میں تھوڑا پروننسیشن میں مسٹیک ہو جاتی ہے بٹ آپ لوگ, میں صحیح کوشش کرتی ہوں بولنے کی, تو انہوں نے ہی تبلیغی جماعت کی شروعات کی تھی. اور میں نے سنا ہے کہ جو نظام الدین مرکز ہے
यहाँ पर तो मतलब बहुत बड़ा मरकज़ लगता है वहाँ, तो लोग दूर दूर से आते हैं जमात के लिए गाइस, और दूसरी जगहों से, कंट्रीज़ से लोग आते हैं। और सच में गाइस, सच में अगर ये चीज़ कितनी अच्छी हुई ना, मतलब अल्लाह ने ही उनके दिल में डाला था, और ये चीज़ कितना अच्छा हुआ ना कि लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए, कि लोग इस्लाम को ना भूलें। कि मतलब तबलीगी जमात, पहले मुझे नहीं पता था तबलीगी जमात क्या होती है, बट अब मुझे पता है कि तबलीगी जमात में क्या होता है। पहले तो हम कुछ और ही सोचते थे कि पता नहीं स्टूपिड बातें दिमाग में भरी जाती हैं ना गाइस, तो स्टूपिड चीज़ें ही इंसान सोचता है। जब वो अपना दिमाग नहीं लगाता तो वो स्टूपिड चीज़ें ही सोचेगा, ठीक है ना। रियलिटी को नहीं जानते जो लोग जानना नहीं चाहते, तो वो लोग तो फिर स्टूपिड ही सोचते हैं, उनके साथ उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब अब पता चलता है कि सच में गाइस ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर लोग जमात में जाके ना, लोग बहुत चेंज भी हो जाते हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि वो जब सुनते हैं ना इस तरह की चीज़ें, अल्लाह के कलाम को सुनते हैं। वहाँ पे मैंने यही सुना है कि वहाँ पर नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं और वहाँ पर कुरान को पढ़ाया जाता है, और मतलब इस तरह की चीज़ें ही होती हैं ना गाइस तबलीगी जमात में। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही बताइएगा कि और वहाँ पर क्या क्या होता है। यही सब चीज़ें लोग जाते हैं, कोई लोग 40 दिन का चिल्ला के लिए जाते हैं, कोई 3 दिन की जमात में जाता है। मतलब वो तो आपकी मर्ज़ी है कितने दिन की आपको जाना है वहाँ पर, जब भी जितना भी टाइम आप वहाँ दे सकते हो। वो तो ये अच्छा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप वहाँ पर दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपकी आखिरत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप अल्लाह से उतना ही ज़्यादा जुड़ोगे। क्योंकि वहाँ इंसान और कुछ करता ही नहीं है, वहाँ सिर्फ अल्लाह को ही याद करता है, उसके बताए हुए रास्ते को ही सीखता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ उनके दिल में अल्लाह ने डाली थी, मौलाना इलियास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में डाली थी। तो ये चीज़ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मुझे बहुत अच्छा लगा बयान, काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला। और मौलाना इलियास के बारे में पता चला कि उन्होंने ये तबलीगी जमात को शुरू किया था। और जब हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद मिराज के सफ़र पर जा रहे थे, जब वो तय कर रहे थे, तो उन्हें एक तरफ से खुशबू आई, तो उन्होंने पूछा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उनसे कहा गया कि ये खुशबू हिंद से आ रही है। और वो हिंद से खुशबू कहाँ से आ रही थी, वो जो निज़ामुद्दीन मरकज़ है ना, वो खुशबू वहाँ से आ रही थी, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था गाइस। तो ये बात सही है ना, अगर मैं सही नहीं हूँ तो मुझे आप करेक्ट करिएगा कि उनको वो खुशबू हिंद से आ रही थी, वो जो निज़ामुद्दीन दिल्ली में मरकज़ है वहाँ से, मतलब वहाँ से वो खुशबू उठ रही थी। तो गाइस सोचिए ये कितनी ब्यूटीफुल बात है, और सच में बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज़ है ये, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जान के। मतलब एक इस्लाम में हर एक चीज़ का एक तरीका बताया गया है, कि हर एक चीज़ के लिए एक तरीका बताया गया है। ये बहुत खूबसूरत बात है। अगर फॉलो करना है तो वैसे ही करो, उस तरीके को ही फॉलो करना पड़ेगा। शॉर्टकट आप नहीं ले सकते, किसी भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं है इस्लाम में, ये बात तो फैक्ट है। बाकी आपको, आई होप आपको बयान बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तबलीगी जमात के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो चलिए, तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग पूरा अपना ख्याल रखिएगा। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा। रब राखा।